إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج اس ویڈیو میں میرا موضوع ہے جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے اور اس کا وجود کب سے آیا، اس کا ایجاد کس نے کیا اور کب سے آیا۔ ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز اپنی جانکاری کے مطابق، علم اور جانکاری کے مطابق، اور ہم ان کتابوں کا حوالہ بھی دیں گے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایجاد کس نے کیا اور کس مولوی نے لکھا۔ ہم انہی کا آئینہ دکھائیں گے۔ آئیے ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا کہتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی، اور ایسی جنت جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ تم ہمیشہ ہمیش اس میں رہو گے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، اور جن لوگوں نے اتباع کرنے کے بجائے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو نکالا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور بعض حدیثوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم لے جاوا ہے۔ تو آخر بدعت کیا ہے؟ بدعت یہی چیز ہے کہ دین اسلام کے اندر جب کوئی نیا چیز آ جاتا ہے، ایجاد ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بدعت۔ اور یہ جشن عید میلاد النبی ایک بدعت ہے۔ جشن عید میلاد النبی ایک بدعت ہے۔ اس کی بدعت ہونے کا کیا ثبوت؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس کی بدعت ہونے کا ثبوت یہیں سے مل جاتا ہے کہ پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد منایا کرتے تھے، یا پھر کیا صحابہ کرام نے جشن میلاد النبی منایا، کیا یا پھر تبع تابعین نے جشن عید میلاد النبی منایا، یا پھر ائمہ کرام نے منایا؟ کس نے منایا؟ کب اس کا ایجاد ہوا؟ کب سے؟ اور لوگ دعویٰ مارتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے پیار ہے ہمیں، اور جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی حقیقت دیکھتے ہیں کہ اس کا ایجاد کس نے کیا۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہونے کے ناطے کوئی بھی چیز دین اسلام کے اندر اگر نکال دی جائے تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ نئی چیز، اور یہ چیز نئی ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی یہ ایجاد کب سے ہوا؟ سن 630 ہجری میں مظفر الدین نے، نام ہے مظفر الدین، مولانا اشرف رشید احمد گنگوہی کی کتاب میں فتوی رشیدیہ کے اندر مل جائے گی کہ وہ ناچ گانوں میں، مظفر الدین بادشاہ جو تھے وہ ناچ گانوں میں، سنگنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے تھے، اور بے حساب و کتاب پیسہ خرچ کرتے تھے، اور خود ناچتے تھے اس میں۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے خطاب بن عمرو بن حسین نے اس کو 100 اشرفیاں بھی انعام میں دی۔ یہ ساری چیزیں فتوی رشیدیہ کے اندر صفحہ نمبر 132 کے اندر مل جائے گی۔ یعنی کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا،
نہ کہ صحابہ کرام کے دور میں تھا، نہ کہ تابعی کے دور میں تھا، نہ کہ ائمہ اربعہ کے دور میں تھا، نہ کہ خلفائے راشدین کے دور میں تھا، نہ کہ ائمہ کرام کے دور میں تھا۔ یہ لایا کس نے؟ مظفر الدین بادشاہ اس بد نصیب نے لایا اسلام کے خلاف ایک نئی چیز، اور آج کتنے معصوم لوگ اس چیز کو سنت سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے ذاکروں کا یہ حال ہے کہ کچھ مولویوں نے اس چیز کو ایسے بنا دیا ہے، ایسے معصوم لوگوں کے دلوں میں گھسیڑ دیا ہے، جسے نکالنا بہت مشکل ہو رہا ہے معصوم لوگوں کو، اور اس چیز کا شکار ہیں اور اسے سنت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اگر یہ صحیح منانا ہوتا، کیا صحابہ کرام نہیں مناتے؟ کیا صحابہ کرام سے زیادہ بڑھ کے ایمان والے ہم ہو گئے؟ نہیں ہو گئے یار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز نکالو وہ بدعت ہو جاتی ہے، اور اگر جو بدعت کی اس قباحت کو جان لے تو آدمی کانپ جائے گا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ بدعت ہے، اتنی خطرناک گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے، اتبعوا ولا تتبعوا، تم دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو نہ نکالو بلکہ اتباع کرو، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو نہ نکالو۔ نئی نئی چیزوں کو نکالنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ نبی بھی ہمارے باتوں کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ بنا کر کے یا کچھ چڑھا بڑھا کر کے کچھ کمی یا زیادتی کر کے لوگوں کے درمیان، اپنے امت کے درمیان بیان کر دیتے تو ہم کیا کرتے؟ ان کے سہ رگ کو کاٹ دیتے۔ ثم لقطعناہ منہ الوتین، تو ہم ان کے سہ رگ کو بھی کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر! اس نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس نبی کو امامت رسل سے سرفراز فرمایا، جس نبی کو خاتم النبیین بنایا، اس نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس کے سہ رگ کو کاٹ دیتے۔ کس جرم میں؟ صرف اس جرم میں کاٹ دیتے کہ اگر وہ اپنی امت کو کچھ اپنی طرف سے بنا کر کے بول دیتے یا کچھ کمی کر کے بول دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کی، بلکہ اپنی ذمہ داری کا بخوبی بحسن انجام دیا، کر کے دکھلایا۔ وہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے بعد ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ ایک دین اسلام مکمل دین ہے۔ ایک یہودی عالم کی اس آیت کریمہ کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اگر یہ دین مکمل نہ ہوتی تو آج دین مکمل ہونے کے بعد اپنے پیٹ کے چکر میں کچھ انڈیا اور پاکستان کے ذاکروں کا یہ حال ہے، مولویوں کا یہ حال ہے کہ معصوم لوگوں کو بہکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ دین مکمل ہونے کے بعد بھی لوگوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ اگر دین اسلام مکمل نہ ہوتی تو پتہ نہیں یہ لوگ جو من میں آتا کرتے۔ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب، قرآن مجید کے اندر ایک آیت، ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو آیت ہمارے درمیان اگر نازل ہوتی، ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اتنی خوشی مناتے جیسے عید مناتا ہوں، ہم عید جیسے خوشی مناتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ آیت کون سی آیت ہے؟ آخر وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے تو ہم اتنے خوشی مناتے جیسے کہ عید مناتا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ آیت تو
عید کے دن ہی نازل ہوئے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے، کیونکہ اس آیت کی ویلیوشن کو جانتے تھے۔ اس یہودی عالم کو اس بارے میں جانکاری تھا کہ یہ آیت کیا مہتو رکھتی ہے، کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کسی چیز کی کسی طرح کی کمی و بیسی یا نقص نہیں ہے، اب یہ مکمل دین ہے۔ اور مکمل دین ہونے کے بعد اگر کوئی چیز دنیا کے اندر دین اسلام کو بدعت چیزوں کو نکال کر کے لگا دے کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے، وہ کوئی اور دین کا طریقہ ہوگا۔ آج انڈیا اور پاکستان کے ذاکروں کا حال ہے، مولویوں کا حال ہے، کتنے معصوم لوگوں کو پتہ نہیں جشن میلاد کے نام پہ برباد کر کے رکھے، ایسے ایسے شرک کرا رہے ہیں اور لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ تو سنت ہے۔ ارے مولویو، تم تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن ان معصوم لوگوں کو جو جہنم کے ٹھکانہ بنا رہے ہو، کل قیامت کے دن اگر پوچھ لیا اللہ نے، اور اللہ پوچھے گا، تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ وہ ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں ایک لاسٹ میں ویڈیو کلپ دکھانے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کو دیکھیے کہ معصوم لوگ کیسے منا رہے ہیں خوشیاں، اور کہتے ہیں کہ دم ہے تو کسی میں روکو، دم ہے تو کسی میں ٹوکو۔ دم کی بات کرنے والوں، اہل الحدیث ایک ایسا گروہ ہے جو ہمیشہ باطل کی مخالفت کرتا رہے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 73 فرقوں میں سے ایک فرقے کا نام دیا ہے جو جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ اتنا کم نہیں ہے کہ باطل کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ہم تمہاری جھوٹی باتوں کا ہمیشہ جواب دیتے رہیں گے، ڈنڈے کی چوٹ میں ہم جواب دیتے رہیں گے۔ یہ یاد رکھ لینا، اتنا بولیں گے کہ تمہاری کانوں سے پیپ نکل آئیں گے، اتنا بولیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم تمام سبھی لوگوں کو قرآن و حدیث کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا